تو وہ اسیرم کہنے لگے نہیں اللہ کے رسول، بات یہ ہے کہ جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی نا تو میں جنگ شروع ہونے سے پہلے کلمہ پڑھ کر جنگ میں شامل ہوا تھا، میں نے پہلے کلمہ پڑھا تھا، اقرار کیا تھا اللہ کی وحدانیت، الوہیت، اللہ کی عبادت کا، اور اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا، تو پھر میں جنگ میں شامل ہوا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہوئی، ہاں پھر یہ واقعتاً شہید ہے۔ بلکہ حدیثوں میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کی تعریف فرمائی۔ میرے بھائیوں، اس سے معلوم یہ ہوا کہ سب سے پہلے اقرار باللسان ہو، اور اگر اقرار باللسان نہ ہو تو وہ بندہ کافر ہوتا ہے۔ اگر اقرار کر لے لیکن دل کے اندر بات نہ اترے، دل کے اندر وہ بات نہ پیدا ہو، اسلام اور ایمان کی محبت اس کے دل کے اندر پیوست نہ ہو، تو وہ بندہ منافق ہوتا ہے۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، وہ بے ایمان کلمہ پڑھتا تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، وہ یہ پڑھا کرتا تھا، نمازیں بھی پڑھتا تھا، وہ جمعے بھی پڑھتا تھا، قرآن کی تلاوت بھی کرتا تھا، وہ جہاد پہ بھی جاتا تھا، یہ سارے کام وہ کیا کرتا تھا، لیکن وہ دل سے تصدیق نہیں کرتا تھا۔ اقرار باللسان نہ ہو تو کافر، تصدیق بالقلب نہ ہو تو وہ بندہ منافق۔ اب آئیے تیسرا عمل کیا ہے، وہ ہے کہ انسان اپنے عمل کے ساتھ ثبوت پیش کرے۔ یعنی ایک آدمی اقرار باللسان کر لیتا ہے، تصدیق بالقلب بھی کر لیتا ہے، لیکن اس کے بعد اپنے عمل کے ساتھ اس کا ثبوت فراہم نہیں کرتا، تو وہ آدمی جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ فاسق و فاجر ہے۔ مومن کب بنے گا؟ اقرار باللسان بھی ہو، تصدیق بالقلب بھی ہو، اور عمل بالاعضاء بھی ہو، اپنے جسم کے اعضاء کے ساتھ عمل کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، عمرہ کرے، تلاوت کرے، اعتکاف بیٹھے، جہاد کرے، اللہ کے راستے کے اندر قربانیاں پیش کرے، اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرے، یہ سارے پھر آگے کام بھی کرے۔ یہ نہیں کہ کلمہ پڑھ کے تصدیق کر کے اب گھر میں بیٹھا ہوا ہے، یہ نام کا مسلمان ہے۔ میرے بھائیوں، یہ آدمی بھی جو ہے یہ بھی مومن نہیں۔ آپ دیکھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید کے اندر کئی جگہ پر آیتیں ہیں، ایک جگہ نہیں کئی جگہ پر، فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ یعنی قرآن کے اندر یہ کئی جگہ پر آیتیں ہیں، بغیر عمل صالح کے انسان مومن قرار دیا ہی نہیں جا سکتا۔ یہی وجہ ہے میرے بھائیوں، ایک آدمی کسی سکول میں داخلہ لے لے، لیکن داخلہ لینے کے بعد اگر وہ وہاں پر وہ جا کر تیاری نہ کرے، کتاب ہی نہ پڑھے، کوئی ہوم ورک نہ کرے، وہ سکول ورک نہ کرے، وہ باقاعدہ سبق یاد نہ کرے، وہ امتحان کی تیاری نہ کرے، آپ خود سوچئے صرف داخلہ لینے سے اس کو پاس ہونے کی ڈگری مل جائے گی؟ کبھی بھی نہیں ملے گی۔
یعنی معلوم یہ ہوا کہ داخلہ لے لیا، اسلام میں داخل ہو گئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر دل سے تصدیق بھی کر لی، لیکن جب تک پھر نماز نہیں پڑھیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے، دیگر ارکان اسلام پر عمل نہیں کریں گے، اپنی معاشیات اور اپنی وہ تمام زندگی کے اعمال کو جب تک ٹھیک نہیں کریں گے، میرے بھائیو، اس وقت تک بھی اللہ کے ہاں نجات ممکن نہیں۔ تو معلوم کیا ہوا کہ ایمان تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ نمبر ایک اقرار باللسان ہو، نمبر دو تصدیق بالقلب ہو، نمبر تین عمل بالاعضاء ہو۔ اگر اقرار باللسان نہ ہو بندہ کافر ہے، تصدیق بالقلب نہ ہو بندہ منافق ہے، عمل بالاعضاء نہ ہو تو وہ بندہ فاسق فاجر ہے۔ مومن کب بنے گا؟ جب تینوں چیزیں بیک وقت اس کے اندر موجود ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان ایمان والوں کو مخاطب کیا، کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ۔ لو دیکھیے، بڑا چھوٹا سا جملہ ہے، بڑا چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن سارا دین اس کے اندر اللہ نے سمو دیا۔ فرمایا ادخلوا، تم داخل ہو جاؤ، فی السلم، اسلام کے اندر، کافۃً، مکمل طور پر، پورے کے پورے طور، یعنی اپنے آپ کو اسلام کے اندر لے آؤ۔ بھلا معنی کیا ہے اس بات کا؟ معنی یہ ہے کہ تمہارا عقیدہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے، تمہاری عبادات بھی ٹھیک ہونی چاہیے، تمہارے معاملات بھی ٹھیک ہونے چاہیے، تمہاری اخلاقیات بھی ٹھیک ہونی چاہیے، تمہاری سیاسیات وہ بھی ٹھیک ہونی چاہیے، تمہارے معاشیاتی معاملات وہ بھی ٹھیک ہونے چاہیے، تمہارا رہن سہن، تمہارا اٹھنا بیٹھنا، تمہاری شکل و صورت، تمہارا کھانا پینا، تمہاری بود و باش، تمہارا لباس، تمہاری حجامت، الغرض زندگی کے تمام معاملات جو ہے وہ بالکل اسلام کے مطابق ہونے چاہیے۔ اگر یہ سارا کچھ اسلام کے مطابق ہے تو پھر تو تم ادخلوا فی السلم کافہ پر عمل کر رہے ہو۔ اور اگر ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی عقیدہ تو ٹھیک لے کے بیٹھا ہوا ہے لیکن نماز کی پابندی نہیں ہے، عبادات کا معاملہ گڑبڑ ہے، میرے بھائیوں، وہ قطعاً نہ یہ سمجھے کہ میں اسلام کے اندر پورا داخل ہو چکا ہوں۔ اسلام کے اندر پورا داخل کون ہوگا؟ کہ جس کے سارے معاملات اے سے لے کر زیڈ تک، وہ سارے کے سارے معاملات اس کے ٹھیک ہوں۔ اگر کسی جگہ بھی جا کر گڑبڑ ہو گئی، معاملہ خراب ہے۔ اب میرے بھائیوں، آپ ذرا دیکھیے کہ سب سے پہلے تو یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت ایک ہے، اپنی ذات میں بھی اور اپنی صفات میں بھی۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ اللہ کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اللہ کی صفات میں کوئی شریک ہے، نہ اللہ کی ذات میں سے کوئی نکلا ہے، نہ اللہ کسی کی ذات میں سے نکلا ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کی کوئی آگے، نہ اس کا کوئی باپ ہے۔ وہ ایک ایسی ہستی ہے کہ الاحد، وہ ایک ہے، الصمد، وہ بے نیاز ہے، اور اللہ رب العزت کا کوئی ہمسر نہیں، کوئی برابر نہیں۔ لو، یہ عقیدہ ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالی حاجت روا ہے اور کوئی حاجت روا نہیں۔ اللہ مشکل کشا ہے اور کوئی مشکل کشا نہیں۔ اللہ مختار کل ہے اور کوئی مختار کل نہیں۔ اللہ عالم الغیب ہے
اور کوئی عالم الغیب نہیں۔ اللہ بگڑی بنانے والا ہے اور کوئی بگڑی بنانے والا نہیں۔ اللہ داتا ہے اور کوئی داتا نہیں۔ اللہ گنج بخش ہے اور کوئی گنج بخش نہیں۔ اللہ فیض عالم ہے اور کوئی فیض عالم نہیں۔ اللہ غریب پرور ہے اور کوئی غریب پرور نہیں۔ اللہ بندہ نواز ہے اور کوئی بندہ نواز نہیں۔ جب تک یہ عقیدہ نہ ہو اس کی توحید اللہ کو قبول نہیں۔ یعنی توحید کے معاملے میں ایسا ٹھوس، ایسا مضبوط اور ایسا پختہ عقیدہ ضروری ہے۔ فرمایا کہ یہ سب سے پہلی بات ہے۔ اگر عقیدہ توحید میں گڑبڑ ہوئی، تم نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنا دیا۔ دیکھیے اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، سورہ الانعام ہے اور 165 نمبر آیت ہے۔ فرمایا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی زبان اقدس سے خود اعلان فرما دیجئے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ فرما دیجئے میرے پیارے پیغمبر کہ میرا عقیدہ یہ ہے، لوگوں کو اپنا عقیدہ واضح کر دو اور ان سے کہہ دو میں اپنا عقیدہ تمہیں بتا رہا ہوں، تمہارا عقیدہ کیا ہے یہ مجھے معلوم نہیں، لیکن میرا عقیدہ سن لو کہ ان صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی، اور میری قربانیاں۔ میری نماز کیا معنی؟ میرا نماز پڑھنا، رکوع سجدہ کرنا، قیام تشہد کرنا، یہ میرے تمام نماز کے ارکان، حرکات، سکنات، یہ سب کا سب اللہ کے لیے ہے۔ وہ نوسو کی، اور میری قربانیاں، میرے جانور ذبح کرنا، یہ نظر و نیاز، یہ چڑھاوے، یہ سارا کچھ، یہ بھی صرف ایک اللہ کی خاطر ہے۔ اللہ کے علاوہ میں نہ کسی کے نام کی نظر و نیاز دینے کا قائل ہوں، نہ کسی کے نام کے چڑھاوا چڑھانے کا قائل ہوں، نہ کسی کے نام کی دیگیں پکانے کا قائل ہوں، نہ کسی اور کے نام کے لنگر بانٹنے کا قائل ہوں، نہ کسی اور کے نام کے جانور ذبح کرنے کا قائل ہوں، نہ کسی اور کے نام کی قربانیاں کرنے کا قائل ہوں۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ میری صبحیں، میری شامیں، میرے دن، میری راتیں، میرا زندگی کا ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ وہ کس کے لیے ہے؟ للہ، اللہ کے لیے، ومماتی، اور میری موت بھی اللہ کے لیے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو ذرا بات کو توجہ سے سنیے، کیا فرمایا؟ نمبر 1 الصلاتی، میری نماز اللہ کے لیے، وہ نوسو کی، اور میری قربانی اللہ کے لیے۔ یہ میں نے آپ کو آیت کا نمبر بتایا ہے، تسلی کر لینا، قرآن مجید کھول کر دیکھ لینا، سورہ الانعام 165 نمبر آیت۔ فرمایا وَمَحْيَايَ، اور میری زندگی، اور اس کے بعد چوتھا لفظ کیا ہے؟ وَمَمَاتِي، اور میری موت۔ مماتی، مماتی کا کیا معنی ہے؟ میری موت۔ اب یہ قرآن ہے میرے بھائیوں۔ اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات آئی نہیں، آپ کو موت آئی نہیں، آپ تو فوت ہوئے ہی نہیں، آپ زندہ ہیں، دنیا میں موجود ہیں، ہماری باتیں سنتے ہیں، ہمارے حالات دیکھتے ہیں، ہماری فریادیں پوری کرتے ہیں، ہمارے تمام معاملات سے آگاہ اور واقف ہیں، میرے بھائیوں یہ عقیدہ غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری باتیں سنتے ہیں، نہ ہمارے حالات دیکھتے ہیں، نہ دنیا میں موجود ہیں، نہ وہ ہمارے جلسوں میں آتے ہیں، نہ ہماری محفلوں میں آتے ہیں۔ جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ جو اس طرح جی ہماری محفلوں میں بھی آتے ہیں، ہمارے جلسوں میں بھی آتے ہیں، اور وہ ہماری ساری محفلیں اٹینڈ کرتے ہیں، کھڑے ہو کر باقاعدہ
درود و سلام پڑھنے لگ جاتے ہیں، کہتے ہیں جی کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ، جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہماری مجلس میں تشریف۔ یہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، میری زندگی بھی وَمَمَاتِي، اور میری موت بھی۔ اگر اللہ کے رسول کے لیے موت نہیں تھی، وفات نہیں تھی، تو اللہ رب العزت کو یہ چوتھا لفظ یہاں پر نہیں استعمال تھا، فرمایا وَمَحْيَايَ وَمَحْيَايَ، بس مَحْيَايَ پر ہی اکتفا کر لیتا اللہ۔